أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الصابرين. قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام اور جو صابرین تھے، صبر کے سلسلے میں ذکر ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے کہ جو صبر کرتے ہیں، صابرین ہیں. اور صبر ایسی چیز ہے کہ اگر صبر پایا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے تمام چیزیں اس کے لیے نعمتیں ہیں، اور اس دنیا کے علاوہ جو ہے جنت ہے، حوریں ہیں، تمام چیزیں ہیں. اور اگر صبر نہیں ہے تو ظاہر سی بات آپ دیکھیں کہ ظلم ہے، جبر ہے، بربریت ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. اور وہ کہ جو صابرین کا امام یعنی صبر میں جو عزم تھا، آج بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہی کے پیغام پہ عمل کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کائنات میں جو ہے ان سے بڑا کوئی صابر جو ہے نہیں ملے گا. حضرت امام حسین علیہ السلام. تو صبر جو ہے ایسی چیز ہے کہ انسان صبر کرے. مصیبت ہے، پریشانیاں ہیں، تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے واویلا نہ کرے. ایسے ہی تھوڑی صبر کا بہت زیادہ مقام ہے، صبر کا اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. تو ایسے ہی صبر نہیں ہے کہ الصبر نصف الایمان، صبر جو ہے نصف ایمان ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے اندر جو ہے صبر پایا جائے تو وہ مومن ہے، نصف ایمان ہے. اگر صبر نہیں ہے تو پھر مومن نہیں ہے. تو یہ دنیا ہے. انسان کو چاہیے کہ ہر مشکلات، ہر پریشانی پہ صبر کرے، پروردگار کا شکر بجا لائے. اگر شکر بجا لاتا ہے تو پھر جو ہے اس کے نعمت میں اضافہ ہوگا. یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، دیکھیں انسان جو ہے غور نہیں کرتا. مثلا جو ہے اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا تو انسان جو ہے گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، کہ سوچنے لگتا ہے کہ ہم نے تو یہ نیک کام کیا تھا، ہمارا ہی کام کیوں بگڑ گیا ہے. فلاں کا جو ہے فلاں تو ایسا ہے، اس کا کام بن گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ شکر نہیں بجا لاتا. اسی میں یعنی انسان اگر غور کرے تو پروردگار نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنی نعمتیں دی ہیں. خود جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے کی نعمتوں پہ آنکھ نہ بڑھاؤ. یعنی یہ نہیں کہ اس کے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے. فلاں کے پاس جو ہے گاڑی ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں. فلاں کے پاس جو ہے بنگلہ ہے، ہمارے پاس جو ہے بنگلہ نہیں. تو فرمایا کہ دوسری کی نعمتوں پہ آنکھیں نہ گڑاؤ. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے تو پھر اسے دیکھو کہ جو تم سے بدتر، اسے دیکھو. کہ اب دیکھو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ شکر بجا لاؤ گے کہ ہمارے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے. تو کتنی بڑی نعمتیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مثلا جو ہے انسان صحت مند ہے اور جہاں چاہتا ہے انسان چلا جا رہا ہے نا، مجلس میں اور دیگر جو ہے نا موقع پہ، اور جہاں جانا ضروری ہے انسان پہنچ جاتا ہے. لیکن بہت سے ایسے افراد ہیں کہ آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ گھر پہ ہے، بسترے پہ ہے، اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ چل پھر سکے. تو یعنی انسان اگر غور کرے تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک شخص ہے
لیکن بیمار ہے، مریض ہے، وہ جو ہے چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، اور انسان جو ہے اس قابل ہے کہ جہاں چاہے، جہاں بھی ہے جانا ضروری ہے، انسان جو ہے پہنچ سکتا ہے، تو یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، نعمت۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسا خود مولا علی، حضرت علی علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو امام نے کہا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ آنکھ ہے نا، آنکھ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اب آنکھ نہ ہو، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے یہ کہہ دے کہ یہاں سے جو ہے مثلاً جو ہے 10-20 قدم چلے جائیے آنکھ بند کر کے، تو پھر معلوم ہوا کہ ادھر ٹکرا رہا ہے، کہیں ادھر ٹکرا رہا ہے، تو وہ جو ہے نہ جائے گا، ادھر ادھر ٹکرائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان غور کرے کہ یہ آنکھ ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے، لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں شکر بجا لائے۔ خود چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر اتنا بھی کہہ دیا کہ الحمدللہ، تو یہ بھی جو ہے گویا کہ اس نے جو ہے نا شکر بجا لایا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ کے نبی تھے، پروردگار کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اور کثرت سے تم جو ہے ہمارا شکر بجا لاؤ، جو نعمتیں ہیں اس کے شکر بجا لاؤ کثرت سے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار کن کن نعمتوں کا شکر بجا لائے ہیں نا، تو نے ہاتھ دیا ہے، پاؤں دیا ہے نا، قلب دیا ہے، تمام چیزیں، تو پروردگار جو ہے کس کس نعمت کا ہم شکر بجا لائیں؟ تو قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ تم نے جو ہے شکر بجا لائے، اس لیے کہ تم نے جو ہے ہماری نعمتوں کو پہچان لیا، لہٰذا جو ہے تم شکر بجا لا رہے ہو، نعمتوں کو پہچان لیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان کے اوپر کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، کوئی چیز نہ ہو، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ انسان جو ہے صبر کرے۔ اسی لیے روایت میں یہ ہے، روایت میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ روز قیامت جب جنت میں جو رائے خدا میں شہید ہوئے شہداء جب جائیں گے تو وہ کیا دیکھیں گے کہ ان سے پہلے جو ہے کچھ لوگ موجود ہیں جنت میں، تو اب یہ جو ہے سوال کریں گے، کہیں گے پروردگار ہم جو ہے تیری راہ میں شہید ہوئے، لیکن جو ہے ہم سے پہلے، یعنی ہم پہنچے تو ہم سے پہلے لوگ موجود ہیں، کچھ لوگ ہیں، اور ہم تو تیری راہ میں شہید ہوئے، تاخیر یہ لوگ کون ہیں؟ تو قدرت کی آواز آئے گی، یہ صابرین ہیں، یہ صابرین ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں صبر کیا۔ تو یہ کہیں گے کہ پروردگار ہم جو ہے تیری راہ میں ہم نے جہاد کیا ہے، تلوار سے قتل ہوئے ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، بیوی بیوہ ہوئی ہے، ہمارے اوپر جو ہے اتنے زخم ہوئے، اور یہ جو ہے صبر کرتے دنیا میں، اور ہم سے پہلے آ گئے جنت میں۔ تو قدرت کی آواز آئی کہ دیکھو تمہیں جو ہے ایک بار قتل کر دیا گیا، لیکن یہ ہر روز دن میں جو ہے 50 مرتبہ 100 مرتبہ تمام جو ہے اذیتیں اور پریشانیاں ہوتی تھی، اور یہ ہر روز جو ہے صبر کرتے تھے۔ یہ جو ہیں جو سب سے پہلے یعنی تم سے پہلے بھی آ گئے، تو یہ صابرین ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ صبر کرنے والے کا مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے۔ اگر کائنات میں دیکھنا ہو صابر، تو اب جو ہے علی سے بڑا صابر کون ملے گا، کہ نماز کی حالت میں پاؤں سے ہے نا تیر کھینچ لیا گیا ہے نا، اور احساس نہیں ہوا۔ تو یہی صبر ہے۔ آپ دیکھیں کہ ملتا ہے ایک واقعہ کہ نوشیروان عادل، نوشیروان بہرحال اس کا عقیدہ جو ہے وہ کفر تھا بہرحال، لیکن جو ہے وہ عادل تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کا ذکر ملتا بھی ہے کہ وہ بادشاہ تھا لیکن عادل تھا، اور خود جو ہے رسول اکرم نے بھی فرمایا کہ ہمیں فخر ہے کہ اس عادل بادشاہ کے زمانے میں ہماری ولادت ہوئی۔ تو بہرحال یہ نوشیروان بادشاہ جو تھا عادل تھا۔ تو اب یہ ملتا ہے کہ ایک روز یہ شکار کے لیے گیا،
اور شکار کرنے کے بعد جب یہ واپس آ رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے، ایک بوڑھا شخص ہے اور ننگے پاؤں، چپل وغیرہ بھی نہیں ہے، ننگے پاؤں ہے، لباس بھی پھٹا پرانا ہے اور لکڑی لیے ہوئے جا رہا ہے۔ تو نوشیروان نے دیکھا کہ لکڑی لیے ہوئے جا رہا ہے، ننگے پاؤں ہے، کچھ دور آگے بڑھا تو پاؤں جو ہے انگلی جو ہے کسی ہڈی سے لگ گئی اور جو ہے خون بہنے لگا۔ جب خون بہنے لگا تو اس نے کیا دیکھا کہ یہ جو بوڑھا ہے، جو مزدور ہے، یہ مٹی اٹھایا، دھول وغیرہ مٹی اٹھا کر جو ہے زخم پہ رکھ دیا، اور زخم میں رکھنے کے بعد اب پھر جو ہے یہ چلا لکڑی اٹھا کر، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پریشان بھی نہیں ہے، رکا بھی نہیں، بیٹھا بھی نہیں ہے، استراحت بھی نہیں کر رہا ہے، پھر اسی طریقے سے آگے بڑھ گیا۔ نوشیروان نے دیکھا تو کہا کہ تم بوڑھے آدمی ہو اور اس قدر جو ہے تم محنت کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ ہم کیا کریں، اور ہماری بیوی کا انتقال ہو گیا، 4 بیٹیاں ہیں اور ہم لکڑی کاٹتے ہیں اور کاٹنے کے بعد جو ہے ہم فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں بازار میں، اور جو پیسہ ملتا ہے تو پھر اس سے جو ہے ہم جو ہے گندم وغیرہ لیتے ہیں اور کچھ جو ہے سامان وغیرہ لیتے ہیں جس سے جو ہے لڑکیاں کھاتی ہیں، اور مثلا جو ہے روئی وغیرہ اس سے جو ہے لباس وغیرہ اس طریقے سے آمادہ کرتی ہیں۔ 4 بیٹیاں ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم محنت نہ کریں تو پھر کھائیں گے کیسے۔ جب یہ سنا تو نوشیروان نے کہا کہ دیکھو یہ بتاؤ کہ تم کس بستی میں رہتے ہو؟ اس نے کہا فلاں بستی کے رہنے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم اس بستی کے جو ہے تمہیں مالک بنا دیتے ہیں، اس بستی کے تم جو ہے گورنر، مالک، اور تم جو ہے جاؤ، اب تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ شخص آیا، اب آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اس بستی کا مالک ہو گیا۔ اب اس کے بعد دھیرے دھیرے کچھ وقت گزرتا رہا، اور جب کچھ وقت گزرا یہ دولت مند ہو گیا اور اس کے جو ہے خادم ہو گئے، ارد گرد جو ہے سب چاہنے والے، ظاہر سی بات ہے اس بستی کا مالک ہو گیا۔ اب جو ہے اتفاق سے ایک روز یہ نوشیروان چلا ادھر چلا، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ اس سے ملاقات کرے۔ جب اس کے دروازے پہ آیا تو کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، کام انسان کی طرح کہا ملنا چاہتے ہیں۔ تو خادم نے یہ کہا کہ نہیں، آپ مل نہیں سکتے۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا کہ ہمارے مالک جو ہے آج صبح کے وقت جو ہے اپنے باغ میں ٹہل رہے تھے، اور تھوڑا ہے نا سردی، تھوڑا سا ہوا ٹھنڈی تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ نہیں مل سکتے، اس لیے کہ ایسی بات ہے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن ان سے یہ کہہ دو کہ ایک مہمان آیا ہے، ایک مہمان آیا ہے، ہم جو ہے ملیں گے اور فوراً چلے جائیں گے۔ تو کہا کہ مہمان ایک آیا ملنا چاہتا ہے، تو اس بوڑھے نے کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ۔ اب جب نوشیروان گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہترین جو ہے کمرہ ہے، بہترین جو ہے مخمل کا ہے نا، چادر وغیرہ ہے، تکیہ لگائے ہوئے، اور یہ جو ہے استراحت کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے۔ اور جیسے اس نے دیکھا نوشیروان کو، فوراً جو ہے تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ مزدور جو تھا تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، احترام کرنے لگا۔ تو نوشیروان نے کہا کہ دیکھو تم سے صرف ایک سوال ہے، بس تم اس کا جواب دے دو اور ہم جو ہے چلے جائیں گے، اس کے بعد ہم رکیں گے نہیں، تم سے کچھ پوچھیں گے نہیں۔ تو اس نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ یہ بتاؤ اس سے پہلے جو ملے تھے تم، تو ہم نے دیکھا کہ محنت کر رہے تھے، لکڑی لیے ہوئے، اور پاؤں میں چپل بھی نہیں، اور ایک ہڈی یا پتھر جو ہے نا اس سے ٹھوکر لگ گیا، خون بہنے لگا، تم نے جو ہے مٹی اٹھا کر اس پہ رکھ دیا، ڈال دیا، پھر جو ہے محنت کر رہے تھے اور کچھ نہیں ہوا۔ آج جو ہے صرف صبح کی ہے جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اور وہ ہوا لگ گئی ہے، اور تم اس کے وجہ سے سرد، مطلب جو ہے تمہیں جو ہے نزلہ زکام یا جو بھی سمجھ لیجئے کہ تم جو ہے بیمار ہو گئے یا خستہ حال ہو گئے۔ تو اس نے جواب دیا کہ دیکھیے جب مصیبت اور پریشانی ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اور اس کے بعد جب استراحت ہو، تمام نعمتیں ہو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ آرام کرے۔ پڑھ دیجئے جہاں کہیں ایک سوال پڑھ دیجئے۔ تو کہا کہ اب انسان کو چاہیے کہ وہ استراحت کرے، آرام کرے، جو تمام نعمتیں ہیں، اور پہلے جو ہے ہم نے اس طریقے سے جو وقت گزارا، جو زندگی گزاری ہے، تو ہم نے صبر کیا ہے۔
تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہی صبر ہے، کہ جیسا کہ خود روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، شام کا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ شام کے جو حالات تھے سب و ستم مولا علی کے، اور برا بھلا لوگ کہتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے سنا تھا، تو اب جو شام سے آیا تو امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا، ملاقات ہو گئی امام حسین سے۔ جب ملاقات ہو گئی، اب جو ہے سوال کیا آپ کون ہیں؟ امام نے بتایا، نام بتایا، کہا کہ اچھا آپ ابو تراب کے بیٹے؟ کہا۔ اب جب یہ سنا تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جو ہے وہی سن رکھا تھا ممبر سے اس طریقے سے مولا علی کے خلاف۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے بھی برا بھلا کہا، اس نے بھی جو ہے مولا علی کو کہا کہ آپ کے باپ یہ وہ تمام چیزیں۔ اب جب کہہ چکا تو امام نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں ضرورت ہے، کچھ بتاؤ، اگر کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ تم ہم سے، اور ہم جو ہے تمہیں دیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے کہہ رہا ہے، لیکن امام جو ہے صبر کر رہے ہیں، امام صبر کر رہے ہیں۔ جب دیکھا اس نے کہ ہم نے تو ان کے والی کو اتنا برا بھلا کہا اور یہ جو ہے صبر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم سے خود سوال کر رہے ہیں کہ تم پریشان حال معلوم ہوتے ہو، اگر جو ہے کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ تاکہ ہم تمہیں دیں۔ اب جب اس نے یہ دیکھا تو اس کے اندر جو ہے اس کے وجود میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ اب جو ہے اس نے سر نیچے کیا، شرما رہا ہے ندامت کے عالم میں کہ ہم نے کیا کہہ دیا، ہمیں جو ہے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن امام حسین نے دیکھا کہ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے یہ خود جو ہے شرمندہ ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے کیے ہوئے ہے۔ تب جو ہے اس کے بعد امام نے کہا کہ بھائی تم گھبراؤ نہیں، ہم نے جو ہے تمہیں معاف کیا اور ہمارے خدا نے بھی تمہیں معاف کیا۔ تب اس نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے ہم نے یہ سن رکھا تھا اور ہماری نگاہ میں جو ہے آپ دشمن تھے، لیکن جو ہے اس وقت ہماری نگاہ میں آپ جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے صبر ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ انسان جو ہے صبر کرے، اور اس کا مقام جو ہے بہت بلند ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ ہر ایک سے حکم ہوگا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، ہر ایک سے حکم ہوگا کہ آؤ صاحب قبر کی خبر لو، نماز روزہ ہے نا، ہر ایک جو ہے آگے بڑھے گا، ہے نا۔ تو معلوم ہوا کہ حج کیا تو اس میں بھی ریا ہے نا کہ حاجی کہا جائے اور لکھا جائے، ہے نا۔ نماز بھی دکھاوا، خمس بھی جو ہے نا اور دکھاوا۔ معلوم ہوا کہ اب حکم ہوگا کہ آؤ اخلاق، روایت میں ہے اخلاق کہ آگے بڑھو، تم جو ہے صاحب قبر کی خبر لو، ہے تو وہ آگے بڑھے گا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ صبر آگے بڑھے گا، ہے نا، صبر، اور صبر کہے گا کہ پروردگار ہمیں معلوم ہے یہ انسان جو ہے بہت بڑا صابر تھا، بہت بڑا صابر تھا۔ تو صاحب قبر کے لیے یہ روایت ہے کہ یہی صبر جو ہے یہ آگے بڑھے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت نے درس دیا ہے، جو مقام دیا ہے، تو انسان کے اگر دل میں صبر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہی صبر جو ہے صبر نصف ایمان ہے، یہ آدھا جو ہے ایمان صبر کی وجہ سے ہے۔ صبر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر مومن نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان کا ایمان جو ہے، دیکھیں ایمان جو ہے ظاہر سی بات ہے گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، ایمان جو ہے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اور معلوم نہیں کہ معلوم ہوا کہ صبح کے وقت ایمان ہے، شام تک رہے گا بھی کہ نہیں۔ اور آج کل کے دور میں تو خیر جانے دیجیے، آج کل کے جو پراشوب ماحول ہے نا، معلوم نہیں کہ رات میں جو مومن سوئے گا تو صبح مومن اٹھے گا بھی نہیں، ہے نا۔ صبح جو ہے مومن رہے گا تو معلوم نہیں کہ شام تک جو ہے وہ ایمان پہ باقی رہے گا یا نہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص آیت اللہ دست غیب شیرازی وہ جو ہے واقعہ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا غیر مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس کا نام جو ہے بہرام تھا، پرستش کرتا تھا، وہ کافر تھا، اور ایک عالم تھے کہ جو اس کے پڑوس تھے،
تو بہرحال ایک روز جو ہے اس کے گھر پہ جو بہرام جو کافر تھا اس کے گھر پہ چوری ہو گئی۔ اب جب چوری ہو گئی تو انہوں نے یہ سوچا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا مذہب تو یہ کہتا نہیں ہے نا کہ مثلا جو ہے اگر کافر ہے تو اس سے دور ہے، تو مذہب کہتا نہیں، بہرحال جو ہے جانا چاہیے ہمیں، اور جانے کے بعد جو ہے اپنے افسوس کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، اور اس کے گھر پہ چوری ہو گئی، لہٰذا وہ آئے، اور جب آئے تو آنے کے بعد کیا کہا کہ ہمیں بہت افسوس ہوا کہ چوری ہو گئی، جو سامان تھا چور لے گیا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ نہیں، کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، ہمارے پاؤں کے نیچے ابھی زمین ہے، سر کے اوپر جو ہے ابھی چھت باقی ہے، یہ فرش باقی ہے، جو قالین وغیرہ ہے نا یہ باقی ہے نا، اور تمام چیزیں جو ہے ہمارے پاس ہے، تو لہٰذا جو ہے کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے جو واقعہ بیان کیا کہ دیکھیں انسان ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی آنکھ جو ہے خراب ہو رہی ہے، یعنی ضائع ہو جائے گی، یعنی اگر تم جو ہے 10,000 اشرفی دو گے تو تمہاری آنکھ بچ جائے گی، ورنہ جو ہے تم اندھے ہو جاؤ گے۔ تو کہا کہ اب انسان کیا کرے گا؟ کہا 10,000 اشرفی دے گا، دے کر جو ہے اپنی آنکھ کو بچائے گا۔ اسی طریقے سے دیگر چیزیں جو ہے مثلا جو ہے تمہارا قلب خراب ہو گیا ہے، دل خراب ہو گیا ہے، یا ہاتھ جو ہے خراب ہو گیا، حرکت نہیں کر سکتا، یا پاؤں جو ہے تم چل پھر نہیں سکتے، اور اس کو بچانے کے لیے تمہیں جو ہے 10,000 اشرفی دینی پڑے گی۔ تو کہا اس طریقے سے اگر جو ہے 10 بھی مان لیجئے، 10 اعضاء تو 1,00,000 کے تو اسے بھی ہم مالک ہیں کہ تمام اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، یہ جو ہے تمام چیزیں جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، لہذا جو ہے اس میں کوئی گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جس طریقے سے گفتگو کر رہے ہو، عاقل معلوم ہوتے ہو، لہذا جو ہے تمہیں جو ہے اللہ کو ماننا چاہیے، یعنی جو توحید ہے اور جو وحدہ لا شریک ہے، تم جو ہے آگ کی پرستش کرتے ہو، لہٰذا اس کی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو ہے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس نے یہ کہا مسئلہ یہ ہے کہ باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں اور ہم پرستش کریں گے تو آگ سے بچ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا چلو پھر آگ میں ہم بھی انگلی رکھتے ہیں، تم بھی رکھو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مختصر یہ ہے نا کہ یہ ایک شخص ہے اور یہ اس طریقے سے جو ہے نا اس نے بیان کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے غور اور فکر کرے تو انسان کے پاس جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، تو اگر انسان صابر ہے تو پھر وہ انسان جو ہے کامیاب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے بڑے صابر قرآن مجید میں ذکر ہے جناب ایوب کا، کتنے دولت مند تھے، بہت سے غلام تھے، خادم تھے، جانور، بیل ہے نا، سب جو بیل جو ہے جو کھیت میں کام کرتے تھے، زراعت وغیرہ، تو 2 افراد معین ہوتے تھے ہے نا، یعنی غلام، اور صرف جو ہے غلام نہیں تھے بلکہ جو ہے جتنے افراد ہوتے تھے یعنی پوری فیملی ہے نا، میاں بیوی بچے جتنے بھی، اور سب جو ہے رہتے تھے، اونٹ گھوڑا اور بے شمار جو ہے نا کھیت وغیرہ تمام چیزیں جو ہے جناب ایوب ہے، اور یہاں تک کہ 7 بیٹیاں تھیں، 12 بیٹے تھے جناب ایوب کے، 12 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں، تمام نعمتیں تھیں، اور جناب ایوب جو ہے پروردگار کا شکر بجا لاتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے، اس کا شکر بجا لاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ شیطان نے کہا کہ ان کے پاس جو ہے تمام نعمتیں ہیں، تمام جو ہے نعمتیں، اس لیے جو ہے یہ شکر بجا لا رہے ہیں، اور اگر جو ہے نعمتیں نہ ہو تو پھر جو ہے ظاہر سی بات ہے پھر پتہ چلے گا۔ تو قدرت کی آواز آئی کہ یہ ایوب جو ہے میرا صابر بندہ ہے، یہ جو ہے ہر مقام پہ صبر کرے گا۔ تو کہا کہ جب تک جو ہے نعمت سلب نہ ہو کیسے معلوم ہوگا؟ بہرحال پروردگار کا حکم جناب جبریل آئے، اور آنے کے بعد جناب جبریل نے کہا کہ ایوب سے کہ اب آپ آمادہ ہو جائیے، اب آپ کا جو ہے امتحان ہوگا۔ جناب ایوب نے پروردگار کا شکر بجا لایا، شکر بجا لا رہے ہیں کہ اب جو ہے امتحان ہوگا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ نماز پڑھ رہے تھے، صبح کی نماز کے بعد جو ہے واعظ کر رہے تھے کہ ایک جو ہے غلام دوڑتا ہوا آیا،
اور کہا کہ ایک ایسا سیلاب آیا کہ وہ جتنے جو ہے جانور تھے سب جو ہے بہہ گئے۔ پھر ایک روتا ہوا فریاد کرتا ہوا دوسرا آیا اور اس نے کہا کہ ایک ایسی جو ہے غیبی ہے نا، ایک آندھی چلی اور آگ کے مانند کی، وہ سب جو ہے اونٹ وغیرہ تھے وہ سب جو ہے مر گئے۔ یہاں تک کہ پھر ایک دوڑتا ہوا فریاد کرتا ہوا آیا کہ اور دیگر جو ہے زراعت وغیرہ تھے اور سب جو ہے ایک سیلاب آیا، ایک طوفان آیا اور وہ جو ہے ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن جناب ایوب جو ہے وہ اللہ کا شکر بجا لاتے رہے، اسی طریقے سے سنتے تھے، اللہ کا شکر بجا لاتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ آپ کے 11 بیٹے جو ہے وہ بیٹھ کر دعوت تھی اور سب بیٹھ کر جو ہے کھانا کھا رہے تھے، یہاں تک کہ چھت گر گئی اور سب جو ہے مر گئے، سب مر گئے۔ اب جو ہے اس کے باوجود پروردگار کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ تو اب جو ہے شیطان نے کہا ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام جو ہے نعمتیں تھی اور سلب ہو گئی، ضائع ہو گئی، شکر بجا لا رہے ہیں نا، ان کے اوپر جو ہے یعنی جسمانی طور پہ کوئی پریشانی مبتلا ہو، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کس طریقے سے۔ پھر آواز ہے قدرت کی کہ میرا ایوب بندہ بہت بڑا صابر ہے اور یہ جو ہے صبر کرے گا۔ تو یہاں تک کہ پھر جو ہے جناب ایوب یہ شیطان جو ہے ایک پھونک مارا اور پھر اس طریقے سے بیمار ہوئے کہ دھیرے دھیرے جو ہے پورے جسم میں کہ یہاں تک کہ دھیرے دھیرے جو افراد ارد گرد رہتے تھے سب جو ہے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جو ہے تنہا جناب ایوب ہے اور اس طریقے سے اور وہ جو ہے پروردگار کا شکر بجا لا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اس طریقے سے جو ہے 7 سال ہے نا زندگی گزار دی ہے، اور تمام افراد جو ہے الگ ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کچھ ہے نہیں۔ اب جناب ایوب جو ہے ایک وقت کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ جناب ایوب کی بیوی جو رحمہ نام تھا یہ ہے نا جاتی تھی اور جانے کے بعد جو ہے محنت وغیرہ کرتی تھی اور جو کچھ ہوتا تھا وہ لاتی تھی اور لانے کے بعد جو ہے خود بھی کھاتی تھی اور جناب ایوب کو کھلاتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک روز ہے جناب ایوب کی بیوی جب ایک دکان پہ گئی یعنی قصاب کی دکان پہ گئی تو ایک نے مطالبہ کر دیا کہ بال جو ہے آپ کا بہت خوبصورت ہے، لہٰذا ہم جو ہے صرف بال دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب یہ کہا جناب ایوب کی بیوی آئی، اب جب گھر میں آئیں تو عجیب منظر دیکھا ایک اس طرح۔ تو جناب ایوب نے سوال کیا، جناب ایوب نے سوال کیا، اور جب سوال کیا تو جناب رحمہ نے بیان کیا۔ اب جب بیان کیا تو جناب ایوب نے کہا کہ پروردگار اب تو ہمارے اوپر جو ہے رحم کر، ہمارے اوپر اب رحم کر۔ اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جناب ایوب جو ہے اتنے بڑے صابر، قرآن میں ذکر ہے، لیکن اب یہاں پہ جو ہے ایک لمحے کے لیے آپ کیا کہیں گے، جناب ایوب بھی ہے نہیں، یعنی ایک جو پیمانہ تھا نا صبر کا پیمانہ تھا نا، لیکن جناب ایوب نے بھی کہا، صبر نہ کر سکے، جناب ایوب نے بھی کہا کہ بس میرے پروردگار ہمارے اوپر رحم کر۔ اب آپ دیکھیں اس کائنات میں جو سب سے بڑا صابر ہے کائنات کا، کہ نہ اس سے پہلے مثال ملے گی نہ اس کے بعد، وہ حسین ابن علی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، ہر موقع پہ امام حسین نے صبر کیا ہے۔ ہاں عزادارو، آج ماہ سفر کی 10 کی شب ہے، جناب سکینہ کی شہادت کی مناسبت سے آپ دیکھیں کہ ہر بیٹی جو ہے وہ باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور باپ جو ہے وہ بیٹی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دیکھیں جب باپ کہیں باہر جاتا ہے تو بیٹی ہوتی ہے تو قریب آ جاتی ہے، دامن کو پکڑ لیتی ہے، ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے، سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے کہ یہ بتائیے آپ کب واپس آئیں گے؟ تو باپ کو تو معلوم ہے کہ مثلا جو ہے شام کو واپس آ جائیں گے، یا باہر جا رہے ہیں مثلا 6 مہینے کے بعد
اور سال بھر کے بعد جو ہے واپس آ جائیں گے۔ لیکن جب امام حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو امام حسین کو تو معلوم ہے کہ ہم موت کے گہوارے میں جا رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، بیٹی باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے باپ بیٹی سے، اور وہ بھی کہ جو حسین جیسا امام، حسین جیسا باپ ہو، سکینہ جیسی بیٹی ہو۔ کہ اب آپ دیکھیں کہ یہی سکینہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جو ہے دن اور رات اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، یہاں تک کہ قید خانہ شام میں جناب سکینہ جو ہے شہزادی کی گود میں ہے۔ شام ہوئی، جناب سکینہ نے کیا منظر دیکھا؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کیا دیکھا کہ طائر جو ہے اڑ رہے ہیں، طائر اڑ رہے ہیں۔ تو جناب سکینہ نے سوال کیا کہ پھوپھی اماں یہ طائر کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ جو ہے اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں ہم اپنے گھر کب جائیں گے، ہم وطن کب جائیں گے؟ ہاں عزادارو، یہی سکینہ ہے کہ جب دربار یزید میں جب یہ قافلہ پہنچا، یزید ملعون جو ہے وہ ظلم کرنا چاہتا تھا۔ یزید ملعون نے کہا کہ ہم اس وقت مانیں گے کہ تم آواز دو اور یہ کٹا ہوا سر جو ہے تمہارے گود میں آ جائے۔ ہاں عزادارو، جناب سکینہ نے فریاد کی بابا، جیسے ہی آواز دی کٹا ہوا سر جناب سکینہ کے دامن میں، اب جناب سکینہ بیان کر رہی ہیں بابا تماچے لگائے گئے، کانوں سے گوشوارے اتارے گئے، بابا تازیانے لگائے گئے۔ ہاں عزادارو، یہی سکینہ ہے کہ دن اور رات اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے، یہاں تک کہ آج کی شب آئی کہ جناب سکینہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر سر شام سو گئی۔ تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا اے میرے لال سید سجاد، دیکھو یہ آج پہلا دن ہے کہ سکینہ نے بابا کو یاد کر کے سر شام سو گئی۔ ابھی کہنا تھا کہ جناب سکینہ نیند سے بیدار ہوئی، شہزادی زینب کے پاس آئی، کہا پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ شہزادی نے کہا اے بیٹی تیرا بابا تو شہید کر دیا گیا، تجھے تو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ ماں کے پاس آئی، کہا ماں میرا بابا کہاں ہے؟ سید سجاد کے پاس آئی، دامن کو پکڑا، کہا بھیا میرا بابا کہاں ہے؟ اے عزادارو، زینب نے کہا کہ اے سید سجاد ذرا قریب آؤ۔ شہزادی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تھا، اب جو سید سجاد قریب آئے کیا منظر دیکھا؟ کہا پھوپھی اماں سکینہ اس دنیا میں نہ رہی، اے بابا کے پاس گئی۔ ماں قریب آئی، حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، اے میرے لال اصغر نے ساتھ چھوڑ دیا، بیٹا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال قبول فرما۔ کریم اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ یہ جو وبا ہے پروردگار ہم سب کو جتنے بھی عزادار ہیں انہیں محفوظ فرما، جو اس بیماری میں مبتلا انہیں شفا عاجل عنایت فرما۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجل فرما، شمار فرما، تقبل انک انت السمیع العلیم۔ ہوتا نہیں ہے درد قدر کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں، کب گھر جائیں گے
اے پھوپھی اماں ہوتا نہیں ہے درد کا درمان، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں۔ قید میں بولی بالی سکینہ، یاد بہت آتا ہے مدینہ۔ قید میں بولی بالی سکینہ، یاد بہت آتا ہے مدینہ۔ پاؤں میں چھالے رخ پہ پسینہ، ہو گیا مشکل اب تو جینا۔ جل گئے خیمے لٹ گیا سامان، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں۔ امو بھی نہ لوٹ کے آئے، یہ دکھیاری کس کو بلائے۔ امو بھی نہ لوٹ کے آئے، یہ دکھیاری کس کو بلائے۔ شمر نے مارے اتنے تماچے، آج تلک کی رخسار ہے نیلے۔ شمر نے مارے اتنے تماچے، آج تلک کی رخسار ہے نیلے۔ شمر کرے ہے آنکھیں پریشان، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں۔ قید ستم میں تھا یہ نظارہ، حال عجب تھا زین العبا کا۔ قید ستم میں تھا یہ نظارہ، حال عجب تھا زین العبا کا۔ ہاتھوں میں ہم شیر کا لاشا، کہنے لگا اشکوں کا دھارا۔ ہاتھوں میں ہم شیر کا لاشا، بہنے لگا اشکوں کا دھارا۔ روتی رہی روتی رہی دیوار زندہ، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں۔ مقتل میں کوہرام مچا ہے، ہر ایک قیدی رونے لگا ہے۔ مقتل میں کوہرام بپا ہے، ہر ایک قیدی رونے لگا ہے۔ زینب کو پھر غم یہ ملا ہے، ایک بچی کا لاشا پڑا ہے۔ بن گیا زندہ گور غریبا، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں، کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں۔ چلنے لگی زہریلی ہوائیں، آنکھوں میں آنسو
شاہ کب گھر جائیں گے پھوپھی اماں، کب گھر جائیں گے پھوپھی اماں؟ نوحہ لکھا خورشید نے رو کر صاحب عالم روز محشر، نوحہ لکھا خورشید نے رو کر صاحب عالم روز محشر، ہم کو ملے گا جام کوثر، ہم کو ملے گا جام کوثر، شور بپا ہے دل کے اندر، ہوتا نہیں ہے درد کا درما، کب گھر جا